یزید بن معاویہ کی زندگی، خلافت اور اس کے عہد کے واقعات کی تفصیل اسلامی تاریخ میں نہایت اہم ہے، کیونکہ اس کے دور میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جو اسلامی معاشرے پر گہرے اثرات ڈالنے کا سبب بنے۔ یزید بن معاویہ کی پیدائش 645 عیسوی 26 ہجری میں دمشق میں ہوئی، جو اس وقت بنو امیہ کا سیاسی مرکز تھا۔ یزید کا تعلق قریش کے بنو امیہ قبیلے سے تھا، جو اسلام سے پہلے بھی ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان یزید کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے گورنر تھے اور بعد میں خلافت بنو امیہ کے بانی بنے۔ میسون بنت بہدل یزید کی والدہ عرب کے بنو کلب قبیلے کی ایک معزز خاتون تھی۔ یزید کو بچپن سے ہی سیاسی اور عسکری معاملات میں دلچسپی دلائی گئی، لیکن اس کی تربیت کو اسلامی اصولوں کے مطابق زیادہ مؤثر نہیں سمجھا جاتا۔ روایت کے مطابق یزید کو شکار، شاعری، موسیقی اور دیگر عربی ثقافتی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو خلافت کا وارث نامزد کر دیا تھا۔ یہ اقدام اسلامی خلافت کی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب خلافت موروثی بنیادوں پر منتقل ہوئی، جسے کئی صحابہ کرام اور اسلامی علماء نے قبول نہیں کیا۔ یزید 60 ہجری 680 عیسوی میں خلیفہ بنا۔ یزید نے خلافت کے آغاز میں کئی اہم شخصیات سے بیعت کا مطالبہ کیا، جن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو غیر شرعی قرار دیا اور بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمایت کا یقین دلایا، جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی جانب سفر کیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو یزیدی لشکر نے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ظلم و جبر کی بدترین مثال اور شہادت کی اعلیٰ ترین علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کی عوام نے یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس کی بیعت توڑ دی۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، جس نے مدینہ پر حملہ کیا۔ مسجد نبوی کی بے حرمتی اور مدینہ میں قتل و غارت گری کا یہ واقعہ تاریخ میں واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدینہ کے بعد یزید کے لشکر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا۔ اس دوران خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا اور اس کی عمارت آگ سے متاثر ہوئی۔ یہ حملہ یزید کی موت کے وقت تک جاری رہا۔ یزید کی موت 11 نومبر 683 عیسوی 14 ربیع الاول 64 ہجری کو 38 سال کی عمر میں ہوئی۔ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، جس میں اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ حکیم پریشان ہونے لگے کہ یہ کیسی بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے جل رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ تو وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترستا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی، میرے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھال لینا۔ تو یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا کہ اس تخت پہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پہ لعنت کر رہا ہے، مجھ پر بھی ایسے ہی لعنت کرے؟ نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور ایسے تخت پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو اور وہ پیاس کے لیے نہ تڑپے۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ شاید جنگل کی طرف گیا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر باہر گیا۔ گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے اتار دیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا اور گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید کا سر ایک پتھر پہ لگا، لیکن گھوڑا پھر بھی بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سارا جسم پامال ہو گیا، اور اس طرح سے یزید کی وفات دمشق یا حمص میں ہوئی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔